اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائفی ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویلکم ٹو کارپوریٹ ورلڈ سیریز پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ہم نے ابھی تک جو گفتگو کی اس میں ہم نے کچھ بیسک باتیں کیں، پھر ہم نے ایک سیناریو یہ لیا ہے کہ جی جو صاحب صاحبہ جو یونیورسٹی کالج سے اپنی ایجوکیشن ختم کر کے نکل رہے ہیں، اب انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ جاب کریں گے، جو کہ میجورٹی کا معاملہ ہے، تو اس لیے پہلے میں نے اسی پہ بات شروع کر لی ہے۔ اس پہ ہم نے ایک نشست میں سی وی کی بات کی، ایک نشست میں ہم نے پھر انٹرویو کی بات کی ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہم لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ سٹیج آ گئی کہ آپ نے انٹرویو دیا، اور آپ ایک انٹرویو یا دو انٹرویو جو بھی ہوا آپ نے کوالیفائی کر لیا اور آپ کو جاب آفر ہو گئی۔ انہوں نے آپ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ جناب، یا آپ کو انہوں نے ایک جاب آفر بھیج دی ان رائٹنگ۔ بہت ساری کمپنیز نہیں بھیجتی، فون پہ بتا دیتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کی جاب ہو گئی ہے، اتنے آپ کو پیسے دیں گے، یہ فیسلٹیز ہوں گی، یا بلا کے بتا دیتے ہیں آپ کو زبانی۔ کچھ لوگ ہیں جو پراپرلی سینئر پوزیشن پہ تو آفر بھیجتے ہیں باقاعدہ ان رائٹنگ کہ جی یہ جاب ہے، یہ اپروکسیمیٹلی جوائننگ ڈیٹ آپ کی یہ ہے، آپ اس پہ کنفرمیشن دیتے ہیں تو پھر بات آگے چلتی ہے۔ فریش لوگوں کے ساتھ، ینگ لوگوں کے ساتھ نارملی اتنا تکلف نہیں کیا جاتا، تو بلا کے ان کو بتا دیتے ہیں یا فون پہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ آ جائیں، جوائن کر لیں۔ آپ سیلری والی بتا دیتے ہیں ان کو کہ جی یہ آپ کو پیسے ملیں گے۔ جو پہلا سٹیپ ہے جو بھی ہوا، بہرحال آپ نے جوائن کر لیا، آپ بلائے گئے اور آپ نے آ کے اپنی جاب شروع کر دی۔ آپ کا فرسٹ ڈے ہے۔ اب فرسٹ ڈے پہ نارملی جو ایچ آر کے لوگ ہیں وہ آپ کی ایک اورینٹیشن کرتے ہیں، جو ایچ آر کرتا ہے۔ ایچ آر کی اورینٹیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کارپوریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ ڈفرینٹ کمپنیز میں بڑا ڈفرینٹ ہے، جہاں پہ ذرا زیادہ فارمیلٹی ہے آرگنائزیشن میں، وہاں کافی ڈیٹیلڈ اورینٹیشن ہوتی ہے۔ جہاں پہ نہیں ہے وہاں بڑی مختصر بھی ہوتی ہے۔ وہاں پہ وہ آپ کو ایک براڈ آئیڈیا دے دیں گے کہ ہاں جی یہ کمپنی ہے، یہ یوں ہے، اتنے عرصے سے ہے، فلاں ہے، یہ ہمارا بزنس ہے، ہماری فیکٹری ادھر ہے، ہمارا آفس ادھر ہے، ہم یہاں کام کرتے ہیں۔ ایک براڈ ویو آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس پرٹیکولر آفس میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو کچھ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، اور پھر کوئی ایک ڈپینڈنگ اپون کون ہے، وہ ایک بندہ کوئی ایچ آر کا سینئر یا جونیئر وہ ساتھ لے کے اور آپ کو ایک چکر لگوا دیتا ہے کہ جی یہ سب لوگوں سے تھوڑی سلام دعا آپ کی کروا دیتا ہے کہ جی یہ فلاں ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اکاؤنٹس ہے، جی یہ ایڈمنسٹریشن ہے، یہ مارکیٹنگ ہے، یہ وٹ ایور جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ پائے جاتے ہیں، ان سے ایک آپ کا کروا دیتا ہے، اور پھر آپ کو جہاں آپ کی پوسٹنگ ہے جس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں، وہاں آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اورینٹیشن کا پہلا پارٹ ہے کہ جی اب یہ آپ کی جگہ ہے، یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اب آپ یہاں تشریف رکھیے اور کام کیجیے۔ اب آپ یہاں پہ، اب آپ تو چونکہ فریش ہیں، آپ کو نہیں پتہ آپ کو کیا کام کرنا ہے وہاں پہ، تو پھر اگلا جو اورینٹیشن کا پارٹ ہے وہ جو آپ کے رپورٹنگ آفیسر ہیں وہ یا خود کرتے ہیں ڈائریکٹلی، جو بھی آپ کے امیجیٹ رپورٹنگ آفیسر ہیں، وہ سیکشن ہیڈ ہیں، وہ ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہیں، ہوسو ایور ہی اور شی میں بھی، یا وہ پرسنلی کرتے ہیں زیادہ تر، یا وہ ڈپارٹمنٹ کے کسی سینئر آدمی کو کہہ دیتے ہیں یار آپ ان کو ذرا بتا دیجئے ان کو کیا کیا کام کیسے کیسے کرنے ہیں، ان کی اورینٹیشن کر دیجئے آپ۔ سو ایک آپ کی جنرل اورینٹیشن ہوئی، اور ایک آپ کی پھر اورینٹیشن جنرل اورینٹیشن تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا دن وٹ ایور، جو بھی ڈیپینڈس کمپنی کتنا ٹائم لگاتی ہے اس میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو اورینٹیشن ہے جاب ریلیٹڈ اورینٹیشن، یہ آپ کی چلے گی، اور یہ کچھ عرصہ چلے گی، یہ 1 آدھ دن میں مکمل نہیں ہوگی، اس لیے کہ پلنٹی ٹو لرن ایکچولی۔ تو وہ اب آپ کو باقاعدہ دے ول کیری یو اراؤنڈ ایکچولی کہ جی یہ آپ کا کام ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ انفارمیشن فلاں سے ملے گی، یہ فلاں کو دی جائے گی انفارمیشن، اس طرح سے ہوگا، یہ فارمیٹ ہوگا، یہ وہ جو بھی طریقہ کار ہے، میرا مطلب ہے اس کا ہر جگہ کا مختلف ہوگا۔ یہ اس حساب سے آپ کے ساتھ پھر پوری گفتگو ہوگی اور آپ کو باقاعدہ ہینڈز آن سکھایا جائے گا۔ سو اٹ مے ٹیک اے فیو ڈیز، اٹ مے ٹیک اے فیو ویکس ایکچولی، کہ جس میں آپ کی اورینٹیشن ہی چل رہی ہوگی، اور آپ ابھی
اس طرح سے چونکہ پوزیشن میں نہیں ہیں کچھ کام کر کے کنٹریبیوٹ کرنے کے، تو آپ ایکچولی ایز اے ٹرینی ہی چل رہے ہوں گے۔ اور جیسے ہی آپ کی ٹریننگ یا اورینٹیشن مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ ایک ریگولر ورک کے طور پہ آپ کام کر لیں گے۔ پھر اس کا میری اس پرٹیکولر سچویشن میں یا آج کی نشست میں میری ایک ہی درخواست ہے، اور وہ میں بڑے آپ سے شد و مد کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سیکھیے، سیکھنے میں کنجوسی مت کیجیے، اور یہ اگر مگر مت لگائیے کہ اچھا یار یہ میں کیوں سیکھوں، میرے کس کام آئے گا، مجھے پہلے ہی پتہ ہے، یہ تو ایسے ہی بتاتے رہتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں مجھے کل کو کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہو سکتا ہے میں یہ جاب ہی نہ کروں 3 مہینے بعد، وائی شوڈ آئی بادر یو نو، وائی شوڈ آئی لرن۔ یہ مت کیجیے پلیز، آپ سیکھ لیجئے، جو بھی ہے اس کو سیکھ لیجئے، اور جو بھی آپ کے آس پاس ہو رہا ہے وہ بھی پوچھ کے سیکھ لیجئے، جو آپ کے ڈائریکٹ ریلیونٹ نہیں بھی ہے سیکھ لیجئے۔ دیکھیے اس سٹیج پہ لرننگ از دی کی تھنگ، ایکچولی لرننگ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو۔ اس سٹیج پہ اور کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں، نہ پیسے امپورٹنٹ ہیں، وہ جو آپ کو انہوں نے کہہ دیے ہیں اتنے ہی دیں گے، بہت بڑے نہیں ہوں گے شاید وہ پیسے، اس سے کم بھی نہیں دیں گے، اس سے زیادہ بھی نہیں دیں گے، اور بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا، آپ کسی پوزیشن کے لیے اگلی کے لیے کنسیڈر نہیں ہو رہے، کچھ نہیں ہو رہا، آپ کی زندگی ابھی بالکل سمپل ہے، آسان ہے، اور ایک ہی کام ہے آپ کے ذمے کہ آپ سیکھ لیجئے کام کو، کیونکہ جتنی آپ کی لرننگ کوئک ہوگی اور کمپلیٹ ہوگی اتنا ہی آپ اچھا پرفارم کر سکیں گے۔ کیونکہ یہ ہمارے ہاں کچھ ہے، یہ رویہ ہے ایک ہمارا ایز اے سوسائٹی بھی ایک رویہ ہے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے، somehow we resist۔ ہمارے پاس بڑے بہانے ہیں نہ سیکھنے کے، ہم کیوں کریں جی، میرا کیا واسطہ ہے جی، مجھے تو اتنے تھوڑے پیسوں میں کیوں سیکھوں، مجھے کون سے زیادہ پیسے دے دیے ہیں، میں کیا صبح سے شام تک مشقت ہی کرتا رہوں جی، میں کام بھی کروں جی، میں سیکھتا بھی نہ ہوں جی، میں کیوں کروں۔ یا اور اس طرح کے ہمارے پاس کئی قصے کہانی ہیں جو ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان سب کو بند کر کے سمپلی سیکھنا ہی شروع کرتے ہیں تو میرے خیال میں سب کے حق میں اچھا ہو جائے۔ آپ سے میری درخواست ہے، میں نے کہا نا میں بڑی شد و مد سے یہ درخواست کروں گا کہ سیکھیے، جتنا سیکھ سکتے ہیں سیکھیے، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ سیکھیے، جو نہیں بتایا جا رہا ہے وہ پوچھ کے سیکھیے، اور کوشش کیجیے ہر چیز کی تہ میں جانے کی، تفصیل میں جانے کی، اور جتنا میکسیمم آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں اس کو سیکھیے، اور اپنے کولیگ سے سیکھیے، اپنے پیئر سے سیکھیے، اپنے باس سے سیکھیے، اپنے رپورٹنگ آفیسر سے سیکھیے، مستقل سیکھیے، اور اس کا کوئی ٹائم فریم امیڈیٹ نہیں ہے، لیکن 3 4 6 مہینے آپ لگائیے اس کام کے اوپر، اور جتنا کچھ آپ اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں نا، جو پہلے تو آپ وہ سیکھیے جو آپ کا کور کام ہے، وہ اگر وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے آپ کی لرننگ تو اس کے بعد اس کور کام کے آس پاس جو اگلی کور ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، پھر اس سے اگلی کور کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کریں گے نہیں ابھی وہ، لیکن اس سے آپ کو اپنی جاب کرنے میں بڑی سہولت ہوگی، بیکاز یو ول بی سیٹ انٹو اے کانٹیکسٹ ایکچولی۔ تو بہت سے لوگ میں آفیسز میں، کارپوریٹس میں دیکھتا ہوں جن کو اپنا کانٹیکسٹ ہی کلیئر نہیں ہے، ان کو یہی نہیں پتہ کہ ان کے کام کی سگنیفیکنس کیا ہے، کوئی ہے یا نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ میرے ذمے یہ کام ہے اور یہ نہایت ہی بور کام ہے، اور مجھے صبح آنا ہے اور سارا دن مغز ماری کرنی ہے اس کے اوپر، اور کام ہو یا نہ ہو مجھے 8 9 گھنٹے بیٹھنا ہے، بس یہ کر کے مجھے چلے جانا ہے، اور باقی تو پتہ نہیں کیا ہوگا جی، نوکری ہوگی۔ اچھا، ایک اور بڑا اسی سے ریلیٹڈ بات ہے جو کارپوریٹس میں بڑی کامن ہے، آپ کے آس پاس کے لوگوں میں آپ کو بڑی نگیٹیوٹی نظر آئے گی، یعنی وہ بڑی گفتگو آپ کو سنائیں گے کہ اچھا کہاں سے پڑھا آپ نے، اچھا ہاں یونیورسٹی تو اچھی ہے یار، تو آپ کسی اچھی جگہ کیوں نہیں چلے گئے، ٹھیک ہے، یا یار وہ آپ کی کوالیفیکیشن کے لوگ تو آج کل بڑے امریکہ جا رہے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں کوشش کی، آپ کیوں یہاں دھکے کھانے آ گئے ہیں، یہاں کیا ملنا ہے، یا یہ کہ یار یہ بس ایسی ہے یہ کمپنی، چلیں آ گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ، لیکن کوئی خاص ترقی نہیں ہوتی یہاں پہ، حالات اچھے نہیں ہیں یہاں کے، کو مزہ نہیں آتا کام کرنے کا، اور بس دیکھ لیں ایسے ایک روٹین ہے بور سی، ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں اس کے اندر، لگے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ ابھی ینگ ہیں، ابھی آپ کے پاس چوائس ہے، آپ کہیں نکل سکتے ہیں، ابھی نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ اس قسم کی گفتگو آپ کو بہت سنائی دے گی۔ سیکھنے سکھانے پہ بھی ایسے، وہ یار کیا کرنا ہے سیکھ کے، تو میں کون سا ساری عمر یہ کام کرنا ہے، آ جائے گا نا، جلدی کیا، ابھی تو یار 4 دن ہوئے، ذرا کچھ 6 8 مہینے سال گزر جائے تو تب سیکھ لینا، اتنی کون سی آفت ہے، میرا مطلب ابھی کون پوچھ رہا ہے تمہیں، اس قسم کی گفتگو بھی آپ کو سنائی دے گی۔
all in all there is a lot of negativity in every corporate. شاید آپ کو بڑا ریئرلی کوئی کارپوریٹ نظر آئے گا جہاں پہ کوئی نیا آدمی آئے اور آتے ہی اس کو ویلکم کیا جائے اور ہر کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہو اور ہر کوئی اس کو انکریج کر رہا ہو اور اسے کہہ رہا ہو کہ جی وی آر ویری ویلکم, وی آر اے ویری نائس گروپ آف پیپل, وی آر آل انجوائنگ اوور ورک, آپ بھی آئیے, بی اے پارٹ آف اوور گروپ اینڈ وی ویلکم یو ہول ہارٹیڈلی, اور جو آپ پوچھنا چاہیں پوچھیں, جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں سیکھیں, وی آل ویلکم یو, وی آل سپورٹ یو. ناٹ آن دس ارتھ ایکچولی. میں نے تو نہیں دیکھا اس طرح کا کوئی کارپوریٹ ان اے ویری لانگ لائف, اور اللہ کرے آپ کو مل جائے ایسا کوئی, لیکن میجورٹی آف دی ہمارے جو کارپوریٹس ہیں وہ گورنمنٹ میں بھی ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں. وہاں پہ آپ کو آس پاس کوئی 99% نگیٹیوٹی اور 1% پازیٹیوٹی نظر آئے گی, اور کوئی کہیں کہیں آپ کو بندہ ملے گا جو کہ ذرا بہتر گفتگو کر لے گا, اور جو اس قسم کی گفتگو میں آپ کو نہیں الجھائے گا, جو آپ کو ویلکم بھی کر لے گا, جو آپ کو یہ بھی کہہ دے گا کہ ہاں کوئی ایشو نہیں ہے, اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو بے شک آپ آ جائیے گا, میں بتا دوں گا آپ کو. ریئر ہوگا, زیادہ تر آپ کو وہی گفتگو سنائی دے گی جو میں نے پہلے آپ سے کہی ہے. لیکن اس کے باوجود یو ہیو ٹو لرن, یو ہیو ٹو کیپ یور فوکس رائٹ. دیکھیے نا, اگر آپ نے اسی میں شامل ہونا ہے جو لوگ 5 سال سے بیٹھے ہیں اور جو انتہائی نگیٹو ہو چکے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے اپنے لیے, اگر ان کو یہ کارپوریٹ اتنا ناپسند ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے بہت بہتر ہیں, تو ان کو کہیں چلے جانا چاہیے. ہو از اسٹاپنگ دیم؟ لیکن وہ جاتے نہیں. اس لیے نہیں جاتے کہ انہیں اپنی کیپیبلٹی کا پتہ ہوتا ہے, یا انہوں نے اس وقت میں سیکھا نہیں ہوتا جب انہیں سیکھنا چاہیے تھا, اور اس وجہ سے وہ اب کہیں اٹکے ہوئے ہیں, کہیں پہ کہیں اسٹک ہیں, اور وہ کہیں یا ان کا حوصلہ نہیں ہے جانے کا, ان کو اپنے پہ اعتبار نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے کہ یہاں سے نکل کے کہیں اور جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کر سکیں گے. اور جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے ان کا یہ کانفیڈنس کم ہوتا جاتا ہے. یعنی ان کو پھر یہ لگتا ہے کہ یار یہاں تو میں نے 12 سال گزار لی ہیں, پتہ نہیں کہیں اور میں جاؤں گا تو میری کیا 4 سال بھی 2 سال بھی گزریں گے یا نہیں گزریں گے. یہاں تو میری ایک شناسائی ہے, میرا ایک وزن ہے, یہاں پہ سب لوگ مجھے جانتے ہیں, کبھی کچھ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو آئی کین گیٹ سم کائنڈ آف کنسیشن اینڈ الاؤنس, نئی جگہ پہ جا کے نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ والی ساری گفتگو ہے, اس کو چھوڑ دیجیے, آپ اپنا فوکس کلیئر رکھیے, کیونکہ ابھی آپ زندگی میں شروع ہوئے ہیں, پریکٹیکل لائف میں ابھی آپ کو بہت کچھ کرنا ہے. تو اگر آپ یہیں کہیں بھٹک گئے اور بھٹکا دیے گئے اور آپ نے اجازت دے دی ان کو بھٹکانے کی اور بھٹکنے کی اپنے آپ کو, تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر آپ بھی کچھ 4-5 سال کے بعد اسی گروپ میں شامل ہو جائیں گے, پھر آپ بھی اگلے نئے آنے والے کو یہی نگیٹیوٹی سپریڈ کر رہے ہوں گے, یہی گفتگو سنا رہے ہوں گے کہ ہاں یار ہم بھی آئے تھے, بڑے خواب تھے ہمارے, بڑے خیالات تھے, سب فارغ ہو گئے, چکنا چور ہو گئے سب, بس یہی ڈرائیو روٹین ہے. صبح اٹھ جاؤ, دفتر آ جاؤ, سارا دن جھاڑیں کھا لو, کام کر لو, بوریت سارا دن اختیار کر لو, بس شام کو جیسے ہی چھٹی کا وقت ہو تو جان چھڑاؤ اور بھاگو, اور پھر اس کے بعد کو چلیں 2-4 لمحے آپ کے اپنے ہیں جو بھی آپ کر لیں وغیرہ وغیرہ. پلیز, آپ کو کام پسند نہیں آئے 3 مہینے بعد, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, آپ تشریف لے جائیے. آپ کو کمپنی پسند نہ آئے آپ چھوڑ دیجیے, کوئی اور جاب ڈھونڈ لیجیے, ٹھیک ہے. لیکن جو بھی آپ جہاں بھی ہوں, جتنی دیر بھی ہوں, 1 دن ہوں, 1 مہینہ ہوں, 1 سال ہوں, سیکھیے ضرور. دیکھیے لرننگ کبھی ضائع نہیں جاتی, اور وہ کبھی نہ کبھی آپ کے کام آئے گی, اور کبھی نہ کبھی کیا جلدی کام آئے گی, امیڈیٹلی کام آئے گی, اور بہت اچھا کام آئے گی. تو اس لیے اس پہ کمپرومائز مت کیجیے, باقی جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیجیے, جو کہتا ہے اس کو کہنے دیجیے. آپ ادھر سے سنیے, ادھر سے نکالیے, نہ نکالیے, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اپنے حصے کا کام کرتے رہیے. یعنی اپنی سیکھنے پہ, اپنی لرننگ پہ, اپنی فنکشننگ پہ کمپرومائز مت کیجیے, ٹھیک ہے. یہ آج کی نشست ہم اس پہ ختم کر دیتے ہیں, اور اگلی نشست میں ہم پھر اسی بات کو تھوڑا سا جاب کو آگے لے کے چلیں گے. اینڈ دین وی ول امبارک اپون دی سیکنڈ سیناریو جو بزنس کا سیناریو ہے, پھر اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین.